میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں نبیوں کے حالات زندگی سے آگاہی ہو۔ آج میں مستند دلائل، مستند حوالوں کی روشنی میں حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کروں گا۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، دیگر اسلامی تاریخی کتب میں حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل قصہ موجود ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 41 بچے تھے، 20 بیٹیاں تھیں، 21 بیٹے تھے۔ سب سے آخر میں جو اکیلا بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے، اور تمام اولاد میں صرف حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ عزیز ساتھیو، جب عظیم سانحہ پیش آیا، یعنی جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، تو اس عظیم سانحے کے بعد حضرت آدم و حوا بہت غمگین اداس رہنے لگے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی اولاد تھی ان میں سب سے اچھا حضرت حابیل تھا۔ صورت اور سیرت میں حضرت حابیل سب سے بہترین تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت حابیل کے بدلے حضرت شیس علیہ السلام عطا کر دیا۔ اما حوا کو، حضرت آدم کو حضرت حابیل کے بدلے میں حضرت شیس عطا کر دیا۔ حضرت شیس یہ واحد بیٹا تھا جو جڑوا پیدا نہیں ہوا بلکہ اکیلے پیدا ہوا اور سب سے آخر میں پیدا ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی تھی، کیونکہ ادھر ہی ملک شام میں حضرت حابیل کا مزار موجود ہے۔ حضرت آدم کے 21 بیٹوں میں صرف ایک ہی بیٹا نبی بنا، اور وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام صورت اور اخلاق میں بالکل اپنے والد صاحب جیسے تھے، اور اسی بیٹے نے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی اور نبھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو ساتھ ہی حکم الہی ہوا کہ اے شیس، قابیل اور اس کے قبیلے کو دعوت حق کی تبلیغ دینے کے لیے ان کے پاس جاؤ، کیونکہ بنی قابیل والے حد سے زیادہ سرکش ہو گئے ہیں۔ قتل و قتال، زنا و شرک ان میں عام ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت دنیا میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنی شیس سے مشہور تھا اور دوسرا قبیلہ بنی قابیل سے مشہور تھا۔ بنی شیس کے لوگ مسلمان اور نیک تھے، جبکہ بنی قابیل کے لوگ کافر، بدکردار، عیاش تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام لمبی مدت تک بنی قابیل کو تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، الٹا ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی۔ تب حضرت شیس نے اعلان جہاد کیا۔ دنیا کی سب سے پہلی جنگ انہی 2 قبیلوں کے درمیان میں ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی جنگ قبیلہ بنی شیس اور قبیلہ بنی قابیل کے درمیان ہوئی ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً ان دونوں قبیلوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن ظالم بنی قابیل کی سرکشی ختم نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت شیس علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس اور حضرت نوح کے درمیان والے دور میں بھی بنی قابیل کی تعداد بڑھتی گئی، سرکشی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ پھر طوفان نوح سے بنی قابیل کے سارے ظالموں کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔